نہ بتائیں گے، ایک ہی پوچھ لینا۔ صدیقہ آئی اور عرض کی آقا آپ نے کہا نا جو مانگو کی دوں گا، کہا بالکل کہا۔ حضور جو خدا کے قرب میں قاب قوسین کی حدوں میں پہنچ کر جو راز کی باتیں کی، اس میں سے کوئی ایک بتا دیجئے۔ آمنہ کے لال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے عائشہ اگر یہ بات یہ مشورہ تجھے کوئی دے سکتا ہے، روئے زمین پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ قربان جائیں، حضور بھی فکر صدیق کو جانتے تھے اور آقا نے فرمایا اب سنو، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب تیرے امتی کچھ ایسے ہوں گے جن کے برے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، انہیں بس ایک عمل کی وجہ سے بے حساب جنت عطا کروں گا، بغیر حساب و کتاب جنت دوں گا۔ آقا فرماتے میں نے عرض کیا مولا وہ ایک کون سا عمل ہے جو سارے بدعمالیوں پر بھاری ہو جائے گا اور بے حساب جنت ملے گی؟ تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، میرا اللہ فرماتا ہے بے حساب جنت عطا کروں گا۔ اما عائشہ نے سنا تو خوش ہو گئی، کتنا آسان نسخہ ملا جنت میں جانے کا۔ آقا سے اجازت دے کر صدیق اکبر کے پاس گئی، کہا بابا جان حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صدیقہ نے کہا بابا جنت میں جانے کا اس سے آسان نسخہ تو ہے نہیں، آپ روتے اس پر۔ اس سے پتا چلا حضور کی حدیث ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صدیقہ جو پہلو میں ہوتی ہے اس کی نظر جہاں نہ گئی وہاں صدیق کی نظر گئی۔ نادان جب حضور کی حدیث کا ہر پہلو صدیقہ نہ سمجھ سکی تو تجھے تو حدیث کا متن بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اہل حدیث کب سے ہو گیا؟ تجھے تو متن حدیث پڑھنا نہیں آتا۔ جو پہلو میں ہوتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ حدیث کے بیک گراؤنڈ تک پہنچ نہ سکی، جس نے رسول اللہ سے باضابطہ طور پر بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے علم حاصل کیا۔ ارے جس کی حدیثیں آتی ہے تو بخاری کو زینت مل جاتی ہے، مسلم مستند ہو جاتی ہے، وہ عائشہ صدیقہ حدیث سن کر خوش تھی، لیکن جس کے پاس جتنا علم، جس کے پاس جتنا ایمان کی رمق، جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی جتنی معرفت تھی اس نے اتنا آقا کے فرمان کو سمجھا۔ صدیقہ کہتی بابا یہ تو جنت میں جانے کا آسان نسخہ ہے، آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی تو نے سکے کے ایک رخ کو دیکھا ہے، میں دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر کسی نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو بدعمالیاں نہیں دیکھی جائے گی، بے حساب جنت دی جائے گی، اور اگر کسی نے جڑا ہوا دل توڑ دیا تو پھر اس کی نیکیاں بھی نہیں دیکھی جائے گی اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہی وجہ تو تھی، ہمارے اسلاف نے روزے توڑے لیکن دل نہیں توڑے۔ حضرت امام حسن بصری ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بشتی پانی بیچ رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید لو، میرا پانی خرید لو۔ صبح سے کسی نے خریدا نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے لے کر کے کیا جاؤں گا۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا۔ پھینکتے ہیں تو اسراف ہوتا ہے، پیتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ امام حسن بصری نے پھینکنا بھی پسند نہیں کیا اور نہیں خریدتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک پانی پھینک کر کے حرام کام کرنا، دوسرا روزہ توڑ کر کے یہ بھی ناجائز کام، اور دل توڑنا، تین گناہ ہے۔ امام حسن بصری نے کس کو پسند کیا؟ پانی خریدا تو پینا شروع کیا، مریدین ساتھ تھے۔ ایک نے کہا حضور
آپ کا روزہ یاد نہیں آپ کو؟ فرمایا یاد ہے، نفل روزہ ہے، آج توڑ دوں گا تو کل اس کی قضا کر لوں گا، اگر اس مومن کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کب کروں گا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دین ہے، سیرت النبی سے یہ لیا گیا ہے، آج ہم تو اتنے شعلے اگلتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹے تو ٹوٹتا رہے، کسی کا دل بے چین ہو تو ہوتا رہے، ہم تو اپنی ہاتھ کر کے رہیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا